الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں PSA ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد احمد ساجد۔ آج 6 محرم الحرام کے حوالہ سے ہم واقعہ کربلا کے اہم پہلوؤں پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے علاقہ کے معروف مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا محمد سعید رضا نوری صاحب۔ آپ کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور پاکستان سوشل ایسوسی ایشن کے ذریعے تمام شہدائے کربلا کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اس حوالہ سے آج ہم سعید صاحب سے گفتگو کریں گے۔ علامہ صاحب، 6 محرم الحرام کی تاریخی اہمیت کیا ہے، اور میدان کربلا میں 6 محرم الحرام کو کیا حالات تھے، اس کی ذرا منظر کشی کیجیے گا، اور ہمارے ناظرین کو شہدائے کربلا کی جو عظیم انہوں نے قربانیاں پیش کی اس حوالہ سے ذرا آگاہ کیجیے گا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدقت یا رب العالمین۔ سب سے پہلے تو میں اپنے محترم بھائی محمد عامر سعید صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں مدعو کیا۔ اللہ ان کے زور بازو میں اضافہ فرمائے۔ جہاں تک تعلق ہے شہدائے کربلا کی شان اور 6 محرم الحرام کے حوالہ سے آپ فرما رہے ہیں، تو 6 محرم الحرام ایک اہم دن ہے معرکہ کربلا کے ایام میں سے، کیونکہ یہ وہی دن ہے جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلہ کو فلی طور پہ روکا گیا، اور پھر انہوں نے یہاں خیمے نصب کر دیے۔ باقاعدہ جو جنگ کا آغاز ہے وہ 6 محرم الحرام سے ہی ہو گیا، کیونکہ خیمے وہاں نصب کر دیے گئے، اور ہور نامی شخص نے آپ کو آگے بھی نہ جانے دیا اور پیچھے بھی نہ ہٹنے دیا، جبکہ آپ نے یہ کہا تھا کہ مجھے یا آگے جانے دو یا پیچھے ہٹنے دو۔ انہوں نے کہا نہیں، یہیں رکنا ہے۔ پھر آپ نے جب پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے تو بتایا گیا کہ یہ کربلا کا مقام ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ نام تو میں نے اپنے نانا پاک حضور پر نور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ سرکار فرمایا کرتے تھے کہ میرے اس بیٹے حسین کو کربلا کے میدان میں میری ہی امت کے لوگ شہید کریں گے۔ تو 6 محرم الحرام یہ بات اپنے دامن میں رکھتی ہے کہ خیمے نصب کیے گئے، آپ کے قافلے کو وہاں روک دیا گیا۔ جہاں تک تعلق ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور آپ کے رفقا کا، تو یہ خاندان تو سبحان اللہ ویسی اللہ کا نوازا ہوا خاندان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص نگاہ کرم کا مرکز ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا سیدۃ النساء فی العالمین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالہ سے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بلکہ ایک جگہ پہ یوں فرمایا فاطمہ قلبی، فاطمہ تو میرا دل ہے، ایک جگہ یوں فرمایا فاطمہ تو روحی، فاطمہ تو میری روح ہے۔ سبحان۔ اور مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن منی یا علی، علی میرے قریب ہونا۔ مولا کائنات قریب ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی انت منی وانا من کا، میں تجھ سے ہوں تو مجھ سے ہے۔ سبحان۔ روحوں کا روحی، جسدوں کا جسدی، لحموں کا لحمی، اے علی شاروں کا شاری، تیری روح میری روح، تیرا جسم میرا جسم، تیرا گوشت میرا گوشت، تیری ہڈیاں میری ہڈیاں، تیرے بال میرے بال، تو مجھ سے میں تجھ سے۔ بلکہ یوں بھی فرمایا آقا علیہ السلام نے نوازتے ہوئے فرمایا کہ آنا دار الحکمت و علی بابوہا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ آنا دار العلم و علی بابوہا، میں علم کا، آنا مدینہ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سرکار سے فرمایا کہ علی پاک کی حکمرانی کو اور آپ کی سرداری کو ظاہر کرتے ہوئے سرکار نے فرمایا کہ علی عام نہیں ہے کہ جس کی صرف دنیا میں سرداری ہو۔ فرمایا انتا ذوالقرنین فی الجنہ، اے علی تو جنت میں بھی ذوالقرنین ہے۔ پوچھا گیا کہ ذوالقرنین کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا ذوالقرنین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے مشرق و مغرب دونوں میں حکومت پھیلی ہوئی ہو۔ اے علی تو وہ ہے جس کی حکومت جنت میں بھی ہے۔ سبحان۔ اور یہ کتنا خاندان عظیم ہے کہ جو زین کریمین طیبین طاہرین کی والدہ محترمہ ہے، فرمایا کہ تو سیدۃ النساء فی العالمین اور فی الجنہ، تو جنت کی حوران کی بھی سردار ہے،
اور جو مولا کائنات ہیں ان کے فرمایا کہ اولیاء اللہ کے سردار ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اور رسول کے سردار ہیں، اور حسنین کریمین کے لیے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو ساری بادشاہی ان کے ہاتھ میں دنیا و آخرت کی۔ اور جہاں تک تعلق ہے سیدنا حضرت امام حسن کا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمرانی اور سرداری مجھ سے حسن نے پا لی ہے، اور فرمایا کہ جرأت اور حوصلہ یہ مجھ سے حسین نے پا لیا ہے۔ واہ واہ، یہی وجہ ہے کہ کربلا کے میدان میں سیدنا امام حسین پورے استقامت کے پہاڑ بن کے کھڑے ہوئے تھے۔ یہاں ایک آدھ فوتگی ہو جائے تو حواس باختہ ہو جاتے ہیں، بے شک ایسے ہی اور نہیں جاتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے بندہ۔ تو وہاں تو لاشیں اٹھائے گئے، اور وہ بھی بڑے قریبی بیٹوں کے، بھانجوں کے، بھتیجوں کے، اور وہ بھی اس انداز سے کہ ان کو بے دردی سے ذبح کیا جا رہا ہے، چاروں طرف تیروں کی بچھاڑ ہے، تلواریں چل رہی ہیں، بلے اور نیزے چل رہے ہیں، لیکن ادھر سے آواز آتی ہے یا آباتی اعلیٰ تش، ابا جی پیاس ہے، ایک گھٹ پانی دے دو، ابھی جزیدی لشکر کو تحت کر دوں گا۔ تو امام حسین گھبرانے کے بغیر ہی بھاگتے ہیں، اور دیکھتے ہیں تو بیٹے کا لاشا گرا ہوا ہے حضرت امام علی اکبر کا، تو اٹھا کے سینے سے لگاتے ہیں، اور استقامت کا پورا دامن تھامے ہوئے آپ خیمے میں تشریف لاتے ہیں۔ علی اصغر کا چھوٹا سا لاشا لے کے آئے تو حضرت بی بی شہر بانو نے ہاتھ کھڑے کرنے کی کوشش کی کہ بددعا دیتے، فرمایا شہر بانو ہاتھ نیچے کرو، خبردار یہ امتحان ہے، یہاں ہم یہ استدعا نہیں کریں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ لوگ وہ فضول باتیں کرتے ہیں جو کہتے ہیں حسین پانی کا طلبگار رہا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، بلکہ پانی حسین کا طلبگار رہا، حسین پاک کا یہ امتحان تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں لو جی بڑی سختی کی فلاں ہو گیا، یوں ہو گیا، ٹھیک ہے سب کچھ ہوا، لیکن یاد رکھیں امتحان کے لیے ٹالا نہیں جاتا۔ اچھے والدین یہ نہیں کہتے کہ بیٹا تیرا امتحان ہونا، یا اللہ امتحان ٹال دے، ایسا تو نہیں کہتے، بلکہ یہ کہتے ہیں امتحان میں سرخروئی عطا فرما، کامیابی اس خاندان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرے نواسے جو ہیں، میرے شہزادے جو ہیں، ان کو کربلا کے میدان میں جو ہے وہ شہید کر دیا جائے گا۔ جی ابن اساکر کی حدیث، لیکن کبھی انہوں نے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ اس امتحان کو منسوخ کر دے، کینسل کر دے، یہ ایسا معاملہ ہی نہ ہو، مجھے اور میرے شہزادوں کو، بچوں کو جو لوگ کہتے ہیں، جو والدین کہیں نا یا اللہ میرے بچے کے امتحان کو کینسل کر دے، منسوخ کر دے، انہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کے بچے نالائق ہیں۔ ہاں یہ پتا تھا، پروردہ گود مصطفیٰ ہے، بے شک سرکار نے انہیں گرتی دی تھی، سرکار نے اذانیں دی تھی، سرکار نے اپنی زبان چسائی تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوری طرح پروان چڑھایا تھا، اور محبت کی آغوش میں لے کے، اور سرکار نے تربیت ایسی فرمائی تھی کہ انہیں پتا تھا کہ جرت کا مینار ہے، یہ حوصلے کا ایک پہاڑ ہے، یہ استقامت کا ایک پہاڑ ہے۔ اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا کرتے تھے کہ یا اللہ استقامت عطا فرمانا، صبر عطا فرمانا، تو یہی منشا رہی حضرت۔ اچھا حضور یہ بتائیے گا کہ حضرت امام حسین اور ان کے جانسار ساتھی، ان کا پورا خاندان میدان کربلا میں موجود تھا، وہ صبر و استقامت کے ساتھ جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اللہ کی رضا کے اصول کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ وہ تو جنگ کے لیے نہیں گئے تھے۔ تو امت مسلمہ کو جو ہے اس سارے سینیریو سے کیا پیغام ملتا ہے؟ یہی پیغام ملتا ہے کہ اپنا مال، اپنی اولاد، اپنی جان تلک بھی اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے تو اسلام کی آبیاری کی خاطر اور اشاعت اسلام کی خاطر سب کچھ لٹا دینا چاہیے، اور صبر و استقامت رکھنی چاہیے، اور یہ سب کچھ لٹانے پر کوئی ذاتی معاملہ ظاہر نہ کیا جائے، بلکہ اللہ کی رضا کو فوقیت دی جائے، خوشنودی باری تعالیٰ کو فوقیت دی جائے۔ اور میں ایک بات آپ کی وسادت سے یہ ناظرین کو کہنا چاہتا ہوں کہ کربلا کے میدان میں 21 افراد اہل بیت کے تھے، 21 افراد اہل بیت کے تھے، اور یہ جو اہل بیت کے افراد تھے نا، اللہ اکبر کبیرہ، ان میں سے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 9 صاحبزادے ہیں جنہوں نے شہادت کا جام پیا ہے۔ اچھا، یہاں ہمارے ہاں یہ چھپائی جاتی ہے بات کہ بس 2 کا نام لیا جاتا ہے، سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت عباس علم بردار رضی اللہ عنہ، اور تیسرے کا نام نہیں لیا جاتا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 9 صاحبزادوں نے یہاں جام شہادت جو ہے وہ نوش کیا ہے۔ میں اگر آپ کہیں تو نام بھی گن دیتا ہوں، سیدنا حضرت امام حسین پہلے نمبر پر، پھر حضرت عباس علم بردار، پھر اس کے بعد حضرت محمد الاوسط، یہ بھی حضرت علی کے بیٹے ہیں، حضرت محمد اوسط یہ بھی حضرت علی کے بیٹا ہیں، اور یہ حضرت امامہ کے بیٹے ہیں۔ اور امامہ کون ہے؟ سیدہ حضرت زینب حضور کی بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی حضرت محمد جو ہیں ان کی نانی حضرت زینب بنتی ہیں۔ معلوم ہو حضور کی ایک بیٹی نہیں، سرکار کی 4 بیٹیاں ہیں،
یہ کربلا میں شہید ہیں اور یہ پہلے شہید ہیں کربلا کے افراد خاندان نبوت میں سے جس نے سب سے پہلے جام شہادت نوش کیا کربلا کے میدان میں وہ حضرت محمد بن علی الاوسط ہیں. تو یہ 3 ہو گئے. اس کے بعد جو ہے حضرت ابو بکر بن علی، حضرت عمر بن علی، حضرت عثمان بن علی. دیکھیں نا خلفائے راشدین کے ناموں پہ نام رکھے مولا علی نے، کتنی محبت ہے. یہی کربلا کا میدان ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ آپس میں اتحاد قائم کرو، محبت کی فضا قائم کرو. اہل بیت اور اصحاب رسول بالخصوص خلفائے راشدہ، ان میں تو بالکل خلفائے راشدین میں بالکل کوئی اختلاف نہیں تھا، بلکہ باہم شیر و شکر تھے. اور قرآن کی اس بین آیت کے وہ بالکل مصداق تھے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. وہ آپس میں محبت کرنے والے، پیار کرنے والے. صحابہ کرام اہل بیت کا احترام کرتے ہیں. اہل بیت صحابہ وگرنہ اگر اختلاف ہوتا تو کون اپنے دشمنوں کے ناموں پہ نام رکھتا ہے؟ ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی اور جعفر بن علی اور عبداللہ بن علی، عبید اللہ بن علی. یہ 9 لوگ تھے جنہوں نے جام شہادت نوش کیا کربلا کے میدان. اللہ اکبر کبیرہ. تو اتنے لاشیں اٹھانے کے باوجود بھی سیدنا امام حسین پوری استقامت میں رہے اور ہر دفعہ ہاتھ اٹھا کے کہتے مولا راضی ہے، مولا راضی. معلوم ہوا پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے، ورضوان اللہ اکبر، اللہ کی رضا ہی سب سے اعلیٰ ہے. تو یہ ہماری قیامت کے دن تک آنے والے لوگوں کا پیغام ہے سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اللہ کی رضا ہی پانے کے لیے ہر قدم اٹھاؤ اور ہر سٹیپ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو. ذاتی معاملات کو پیچھے رکھو، خدا اور اس کے رسول کی محبت کو فوقیت دو. اللہ اکبر. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بتا دیا تھا، فرمایا یہ میرے حسین ہیں، یہ میرے حسن ہیں. اور لوگوں جانتے ہو من احبہما فقد احبانی ومن احبانی فقد احب اللہ ومن ابغضہما فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ. جس نے ان دونوں سے محبت کی گویا کہ اس نے محمد عربی سے محبت کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس نے محمد عربی سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا انہوں نے سرکار دو عالم سے بغض رکھا. اور فرمایا جس نے سرکار سے بغض رکھا، مجھ سے بغض رکھا، اس نے تو رب سے بغض رکھا، اور جو رب سے بغض رکھے جہنمی ہے. اللہ یہاں تو ایک مومن کو قتل کرنے والا جو ہے نا، من قتل مومنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے. تو یہ تو مومنین کے سردار ہے، یہ تو سارے مسلمین کے سردار ہے. تو ان کو شہید کرنے والا وہ کہاں جائے گا؟ اس لیے کہا کہ لعنت اللہ علیہ وعلی اعوانہ واصحابہ، یزید پہ بھی لعنت، اس کے ماننے والوں پہ بھی لعنت، اس کے پیروکاری کرنے والوں پہ بھی لعنت، اور جو حضرت امام حسین کا بغض رکھنے والے ہیں ان پہ بھی لعنت. اچھا قبلہ بتائیے گا کہ اہل بیت اطہار سے ہمیں محبت کا کیا انداز اپنانا چاہیے، کس انداز میں محبت کرنی چاہیے؟ ہر انداز سے. یہ اہل بیت کی محبت اتنی عظیم ہے، میں آپ کے سامنے ایک حدیث، ان کے بغیر تو ہمارا گزارا ہی نہیں. اللہ کا حکم ہے جی قل لا اسالکم علیہ اجرا. وہ جو میں نے مسائل جمیلہ کی ہے نا میرے محبوب فرما دو، وہ جو میں نے دین کی اشاعت کے لیے کوشش کی ہے نا، ڈے اینڈ نائٹ، لیل و نہار میں نے جو گزارے ہیں دین کی ترویج کے لیے، اس پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا، کچھ نہیں مانگنا چاہتا. ہاں ایک چیز طلب کرتا ہوں، الا المودۃ فی القربى، میرے قریبیوں سے پیار کر لو. اللہ یہ تو فرض ہوگی نا محبت. اور پھر بات سنیں، حدیث پاک میں یوں سرکار نے فرمایا وَلِكُلِّ شَيْءٍ احساس، ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے. وَإِحْسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ أَهْلِ الْبَيْتِ، اور اسلام کی بنیاد اہل بیت کی محبت ہے. اللہ اکبر. یہ بڑا اہم پیغام سرکار نے اپنی حدیث کے ذریعے سے دیا ہے. ان کی محبت کے بغیر تو ادھورا ہے بندہ، ایمان پورا ہی نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ کا قرآن اور اہل بیت کی محبت چھوڑے جا رہا ہوں میں. جی سرکار سے خطبہ عزت الوداع میں آپ نے فرمایا کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی. جی جی گنجائش نہیں تھا، کوئی گنجائش نہیں ہے. اہل بیت کی محبت ضروری ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب پل صراط پہ لوگ جا رہے ہوں گے نا، تو وہاں فرشتے آئیں گے، اللہ کا حکم ہوگا واقفہم انہم مسئولون، ان کو روک لو، ابھی ان سے ایک سوال باقی کرنے والا. وہ جن کو اجازت ہو چکی ہوگی، نامہ اعمال چیک ہو چکا ہوگا، لوگ جنت کی طرف روک لیا جائے گا، ان کو کہا جائے گا، یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، واقفہم ان کو روکو، انہم مسئولون، ان سے ایک سوال باقی ہے ابھی. روک دیا جائے گا. مولا سارا چیک اپ تو ہو گیا، اعمال نامہ دیکھ لیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا ان سے پوچھو کیا علی کو مولا مانتے ہیں یا نہیں، اور کیا یہ اہل بیت کی محبت رکھتے ہیں نہیں. اگر ایسا ہے تو جانے دو، وگرنہ دھکا دو، نیچے جہنم میں گرا دو. اچھا اچھا اچھا. اللہ اکبر. ناظرین یہ بہت خوبصورت ہے قرآن پاک کی آیت مبارکہ مفتی صاحب بتا رہے ہیں، ذرا دوبارہ ریپیٹ کیجیے. جی قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کلام مجید واقفہم فانہم مسئولون، ان کو روکیے، ان سے ابھی ایک اور سوال باقی ہے. اچھا. جب روکا جائے گا تو پوچھا جائے گا مولا کیا؟ فرمایا انہیں پوچھو کیا یہ دنیا میں علی پاک کو مولا سمجھتے تھے؟
اور کیا یہ اہل بیت کی محبت رکھتے؟ اگر محبت ہے اور علی کو مولا سمجھتے ہیں جانے دو، نہیں تو گرا دو انہیں، پیچھے ہٹا دو انہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ معلوم ہوا نجات اہل بیت کی محبت پر ہے۔ سرکار نے یہی تو فرمایا من مات علی حب محمد مات علی حب آل محمد فقد مات شہید۔ جو حضور کی محبت رکھتے ہوئے اور آل محمد کی محبت رکھتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، وہ عام فوتگی سے نہیں گیا، وہ تو شہید ہو گیا۔ مغفورہ کے لفظ بھی آتے ہیں اور ایجوں بھی لفظ آتے ہیں من مات علی حب محمد و آل محمد فقد مات فی اہل سنت و جماعت۔ وہ صحیح راستے پر چلنے والوں میں چلا گیا، اہل سنت و جماعت میں گیا۔ اللہ اکبر۔ تو سیدنا امام حسین اور آپ کے رفاقہ اور اہل بیت سے محبت تو لازم ہے، لازمی ایمان کا جز ہے، اس کے بغیر تو بات ہی نہیں بنتی۔ اچھا حضور ایک اور تھوڑی سی رہنمائی کیجیے گا کہ اکثر جو ہے نا جی وہ ہم حضرت امام حسین کو کچھ لوگ جو ہے وہ علیہ السلام پڑھتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ پڑھتے ہیں، ان میں سے صحیح جو ہے نا کیا کہنا چاہیے، زیادہ مطلب محبت والا کون سا؟ جی اصل میں جو اہل سنت کا طریقہ اور وتیرہ ہے وہ یہی ہے، اور جو ہمیں سبق ملا ہے خدا رسول سے وہ یہی ہے۔ رضی اللہ عنہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں ملا کے کہیں تو کیا بات ہے، سونے پہ سہاگا ہے۔ ایک کی طرف نہیں آنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں علیہ السلام کہو جی، رضی اللہ اور ہوتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ حالانکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائٹل تو اللہ نے دیا ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کیونکہ اہل بیت وہ افراد ہیں جن کو نبی علیہ السلام کی صحبت بھی حاصل ہے اور حضور کا خون بھی ہے، ان کے پاس تو ڈبل پوسٹ ہے، یہ رضی اللہ بھی ہے اور یہ علیہ السلام بھی ہے۔ اہل سنت جو ہی بولتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ ہو، حضرت سیدنا امام حسین ہو یا امام حسن ہو، رضی اللہ عنہما اور علیہ السلام کہا جاتا ہے، یہی کہنا چاہیے، دونوں کہنے میں کوئی عرض نہیں ہے، ایک پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے کہ بس یہی ہونا چاہیے رضی اللہ نہیں، حالانکہ اللہ خود دے رہا ہے وہ خطاب انہیں، قرآن پاک میں جا بجا آیا ہے کہ جو حضور کی صحبت والے ہیں وہ صحابہ جو اہل بیت ہوں وہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اچھا حضور بتائیے گا کہ شہداء کربلا کی قربانیوں سے ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کے لیے یہ سارے معاملات کو دیکھ کر، سارے حالات کو، صبر و استقامت، جنگ و جدل، پریشانیوں، قربانیاں، کیا سبق حاصل کرنا چاہیے؟ نوجوان نسل کے لیے یہ سبق ہے کہ جہاں الہ کلمت الحق کا معاملہ آ جائے، پھر نہ تو ذاتی مقاصد کو دیکھنا چاہیے اور نہ ہی تعلقات کو آگے لانا چاہیے، پھر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی سر دھڑ تن کی بازی لگا دینی چاہیے۔ یہ نوجوان نسل کے لیے سبق ہے کہ اللہ کے دین کی بلندی کے لیے سب کچھ قربان کر دینا چاہیے، اور یہی سبق اہل بیت کے افراد جو کربلا کے مقتولین ہیں ان کی طرف سے ہمیں ملتا ہے۔ اور پھر دوسرا سبق یہ ملتا ہے اہل بیت سے کہ دیکھو تیروں کی بچھاڑ میں، تلواروں کے چلنے میں، اور ہر طرف سے گھوڑے آ رہے ہیں، انہنات ہے گھوڑوں کی، اس میں بھی وقت نماز آیا تو سیدنا امام حسین نے اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو گئے، آپ نماز کو نہیں چھوڑا۔ معلوم ہوا عام حالات میں بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، تو سیدنا امام حسین نے تلواروں کی بچھاڑ اور تیروں کی بچھاڑ میں بھی نماز نہ چھوڑ کے، سجدے کر کے، اپنے مالک کو راضی کر کے، یہ قیامت کے دن تک آنے والے لوگوں کے لیے سبق اور درس چھوڑ دیا کہ لوگوں نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اچھا قبلہ یہ بتائیے گا کہ واقعہ کربلا کی جو تعلیمات ہیں ان پر ہمیں اس دور میں کس حد تک عمل کی ضرورت ہے؟ واقعہ کربلا جو ہے نا جی، اس کی تعلیمات، اس میں اگر کما کانا حق عمل کر لیا جائے تو دنیا و آخرت جو ہے اس میں سرخ روئی حاصل ہو سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کریں اس بات پہ۔ دیکھیں ہر طرف خطرہ ہے، لیکن بھی اس سے پھر بھی ساری رات سیدنا امام حسین 9 اور 10 کی درمیانی رات سر بسجود رہے، اللہ کے حضور مناجات کرتے رہے۔ تو اللہ کی طرف توجہ کرنا اور اللہ رسول کی طرف خیال کرنا، یہی ہر وقت بندے کو اس چیز کو فوقیت دینی چاہیے۔ حضور محرم الحرام کے حوالہ سے آپ امت مسلمہ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ محرم الحرام میں امت مسلمہ کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپس میں اتحاد قائم کریں، اتفاق قائم کریں، اور اتحاد و اتفاق اللہ اور اس کے رسول کی بیان تعلیمات پر ہی ہو سکتا ہے۔ یعنی خدا رسول کے تعلیمات کے جو مخالف ہو اس سے کوئی اتحاد نہیں ہے۔ جو خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق چل رہا ہے اس کے ساتھ محبت کریں، پیار کریں، آپس میں محبت کے دیپ جلائیں، تاکہ امت مسلمہ کے اتحاد میں برکت ہوتی ہے، پوری دنیا میں مسلمان سرخ روح ہو جائے۔ بہت شکریہ ناظرین۔ حضرت علامہ مولانا محمد سعید رضا نوری محمدی سیفی جو ہے، ان کی ایمان افروز گفتگو آپ نے سنی۔ واقعہ کربلا ہمیں حق، صبر، قربانی اور استقامت کا جو ہے وہ درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شہداء کربلا کے نقش قدم پر
चलने की तौफीक अता फरमाए। के साथ मैं एक अनाउंसमेंट और भी करना चाहूँगा कि मरकजी जमात अहले सुन्नत हवेली लखा के ज़ेरे तमाम 10 मुहर्रम उल हराम की रात को बाद नमाज़ इशा जामिया मस्जिद गोल सादिक में शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा है, जिसमें हजरत अल्लामा साहबजादा गुलाम मोहम्मद फखरुद्दीन फखर सजादा नशीन आस्ताना आलिया तोगेरा शरीफ मुकामी उलमाए कराम और हमारे इलाका की मुअज़्ज़िज़ीन नौजवान नस्ल ख़वातीनो हज़रात सभी जो हैं इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमाएंगे। आपको भी इस प्रोग्राम में अपने बच्चों के हमरा शिरकत की दावत दी जाती है। मरकज़ी जमात अहले सुन्नत हवेली लखा के सदर अलहाज मोहम्मद रफीक अंजम तोगेरवी साहब और हमारे सरपरस्त आला मुफ्ती अहमद रजा नूरी साहब और दीगर ओहदेदारान की तरफ से अपने बच्चों के हमरा बावजू होकर आएँ और अपने अपने अंदाज में शोहदाए करबला को शानदार अल्फाज में आप खराज अकीदत पेश करें। अपने मेज़बान मोहम्मद अहमद साजिद को कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा अल्लाह निगहबान। और हम हजरत साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारी कॉल पर लब्बैक कहा और अपने खूबसूरत अंदाज में ईमान अफरोज जो वाक़यात हैं वो इन्होंने हमारी जो नौजवान नस्ल है उनके सामने रखे। अल्लाह ताला आपको